پہلے جو بات کی جائے گی آئی ایم ایف کے حوالے سے، اب تو خود چونکہ حکومت نے بجٹ کے حوالے سے اور بجٹ کے دنوں میں یہ بات ہوتی رہی کہ یہ بجٹ جو ہے اس سے آئی ایم ایف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، خالصتاً جو منسٹری آف فائنانس جو ہے اس نے پاکستان کے موروثی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بجٹ ڈیزائن کیا، لیکن کچھ دن پہلے جو تیریسا سینچز کنٹری ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی، انہوں نے پیسہ بولتا ہے آج نیوز کا جو پروگرام، اس میں آ کے انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ موجودہ بجٹ 2019-20 جو تھا وہ آئی ایم ایف کے ایما پہ ان کی فل کنسلٹیشن کے ساتھ، ان کی ریکمنڈیشن کے ساتھ بنایا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کافی جو ہے وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر کام بھی کیا۔ پہلے تو سر ذرا یہ ہمیں کلیئر کر دیجئے گا کہ کس حد تک حکومت کا موقف صحیح اور کس حد تک آئی ایم ایف کے لوگ جو ہیں وہ بات کریں، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پری ریکوزٹ تھا، بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام سے ریلیٹڈ تھا؟ جی سر۔ بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ جو اہداف رکھے گئے ہیں اس سال کے بجٹ میں وہ اتنے سخت ہیں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ فائنانس منسٹری اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالتی۔ یقیناً وہ بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کی کوشش تو ضرور کرتے، مگر یہ کہنا کہ ہم اپنے پرائمری ڈیفیسٹ کو 80% کم کر دیں گے، یہ ایک غیر ممکن سی بات تھی۔ یقیناً پریشر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو سٹاف مشن آیا ہوا تھا پاکستان اور نیگوسیشنز ہوئے تھے، یقیناً کچھ جو بے انتہا اہم ٹارگٹس تھے ان پہ میرے خیال سے اگریمنٹ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سال اپنے پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف 0.6% آف دا جی ڈی پی پہ لانا ہے، جبکہ اس وقت اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال یہ ڈیفیسٹ 3.4% تک جا پہنچا تھا۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہوگی، لیکن اس سے پہلے جب بات کی جا رہی تھی تو انڈیپینڈنٹ سورسز کہہ رہے تھے 1 پوائنٹ سمتھنگ یا 2 پوائنٹ سمتھنگ، آپ تو بات کریں 3+، تو یہ تو بہت بڑا ایک نمبر آپ پیش کر رہے ہیں سر۔ بات یہ ہے کہ جو سال کے ختم ہونے پر جو اعداد شمار نکلے ہیں، خاص طور پہ جو قرضے اسٹیٹ بینک سے لیے گئے ہیں، وہ تو ریکارڈ لیول ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اسٹیٹ بینک سے 2800 ارب کے قریب لون نہیں لیے گئے، اور یہ زیادہ تر پیسے چھاپنے والی بات ہے۔ تو آپ جب مختلف جو ذریعے ہیں قرضوں کے ان سب کو ملا لیں تو اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال کا جو خسارہ ہے وہ تقریباً 3300 ارب ہے، اور یہ ہماری اکانومی کا 8.6% بنتا ہے، اور خیال یہ تھا جب بجٹ پیش کیا گیا کہ یہ 7.1% ہوگا، مگر یہ بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور آخری مہینے میں خاص طور پہ بے تحاشا بورنگ ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے، جس ہمارا اوور آل ڈیفیسٹ اور پرائمری ڈیفیسٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہم قرضوں کے سود کے پیسے دیتے ہیں وہ ہم ڈیفیسٹ سے نکال لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پرائمری ڈیفیسٹ ملتا ہے۔ تو پرائمری ڈیفیسٹ اندازے کے طور پر پچھلے سال 3.4% جی ڈی پی کا جا چکا تھا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے سال حکومت نے اپنے ٹارگٹ سے 1300 ارب زیادہ خسارہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 1300 ارب روپے زیادہ خسارہ۔ سر 3.4% آف جی ڈی پی کو ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل کہ ایک سال کے اندر 0.6% تک محدود کر دیں گے؟ یہ مطلب کیسے ممکن ہے؟ یہ میرے خیال سے تو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب 1.8% تھا پچھلے سال کا ایسٹیمیٹ، کہ اس وقت بھی اس کو 0.6% پہ لانے میں بہت دقت ہوگی، مگر اب تو یہ ممکن سی بات ہے۔ اور یہ جو ہے پچھلے سال کے سال ختم ہونے کے وقت اندازہ یہ ہوا کہ ایف بی آر کے ریونیو میں کوئی اضافہ نہیں ہے، کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے،
اور دوسری طرف سود کے خرچے جو ہیں وہ ایک سال میں تقریباً 500 سے زیادہ ارب بڑھے تھے پچھلے سال، اس لیے کہ حکومت نے جو ہے سود کی رفتار میں تیزی لائی اور اس کو بہت تیزی سے انہوں نے بڑھا دیا۔ اور اس سال تو اور بھی سر یہ بڑھ جائے گا، پھر جس طریقے سے ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ پالیسی ریٹ کو بڑھا رہے ہیں تو یہ قرضوں پہ سود کی ادائیگی تو اور بڑھ جائے گی۔ یقیناً بڑھے گی۔ میں آپ کو ایک بہت اہم نمبر دیتا ہوں کہ ہر 1% اضافہ آپ کے سود کے ریٹ میں بجٹ پر اس کا اثر 170 ارب روپے پڑتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی پچھلے دنوں 1% بڑھایا تو اس سے ہمارا خسارہ اور سود پہ جو خرچہ ہے وہ ایک وقت پہ 170 روپے بڑھ گیا، 170 ارب روپے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب